ٹرسٹ، فیتھ، اعتماد خواہ کسی انسان پہ ہو، کسی شخصیت پہ ہو، اپنے آپ پہ ہو یا اللہ پاک پہ ہو، یہ بہت بڑی طاقت ہے اگر اعتماد صحیح ہو تو اعتماد کی بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک بہت پرانی کہانی یاد آ رہی ہے، میں آپ کو بھی سناتا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو کہ ایک چراوا تھا، یہ جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے، وہ روزانہ جو کھیت تھے جن میں کہ وہ گھاس پھوس وغیرہ ہوتی تھی، اس کے مویشی جو چرتے تھے، وہ دریا کے پار تھا۔ اس سے روزانہ جانے کے لیے کشتی میں جانا پڑتا تھا، اور کشتی والا اس وقت کے وہ کوئی 4 آنے لیتا تھا کرایہ۔ اب وہ روز ادھر جاتا اور واپس آتا تو 4 آنے اس کے لگ جاتے، جاتی دفعہ 4 آنے، واپسی پہ آتی دفعہ، یعنی کہ وہ جو دوسرے کنارے پہ وہ مفت پٹھے وغیرہ وہ کھاتے، اس کے لیے اسے 8 آنے خرچ کرنے پڑتے۔ تو وہ بڑا سوچتا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ پیسے بچ جائیں۔ تو ایک دن وہ نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی مولوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں دریا کے پار جاتا ہوں، ادھر آتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دریا کے پار چلا جاؤں اور میرے پیسے خرچ نہ ہو۔ تو مولوی نے سوچا یہ کیا پاگل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر کرائے کے اسے دوسری طرف کوئی کشتی والا لے جائے۔ اس نے سوچا پاگل ہے، اس کو پیچھا چھڑانے کے لیے نا اس مولوی نے کہا بھائی ایسے کرو، تم صبح کلمہ شریف پڑھ کے نا اللہ کا نام لے کے تم مویشی لے کے اپنا دریا پہ پار کرنا، دیکھنا وہ پانی تمہیں ڈبوئے گا نہیں۔ اللہ تو بڑا طاقتور ہے نا، اس کا نام لینا، اس پہ اعتماد کرنا کہ وہ ڈوبنے نہیں دے گا، تم پار چلے جانا، کھا کے پھر واپسی پہ آنا، کلمہ شریف پڑھنا، اللہ کو کہنا کہ میں نے پار جانا ہے، پار آ جانا۔ اب وہ دوسرے دن صبح اٹھا، اسے لیا مال مویشی لیے، جا کے دریا کنارے کھڑا ہوا، کلمہ پڑھا، اللہ سے کہا میں نے پار جانا ہے، ڈبونا نہیں مجھے، اور دریا پہ چلنے لگا۔ اس کے مویشی بھی وہ چلتا اور دریا پہ پار کر گیا، اس کے مویشی وہاں چرتے رہے، شام کو پھر وہ اللہ کے بھروسے پہ واپس آ گئے، دریا نے نہیں ڈبویا۔ اس طرح وہ سلسلہ چلتا رہا، مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا۔ تو ایک دن وہ مولوی صاحب کسی کام سے دریا کے دوسرے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو شام کو وہاں کشتیاں جو تھیں وہ سروس بند ہو چکی تھی، کیونکہ چراوا تو کشتی استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے کشتی کا کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ٹائم سے واپس آتا۔ اب مولوی صاحب آئے تو وہ چراوا بھی واپس آ رہا تھا، مولوی صاحب سے سلام دعا ہوئی تو چراوے نے کہا جی مولوی صاحب کیسے، یعنی ادھر آؤ، مولوی نے بتایا ادھر کام تھا میں آیا ہوں، اب واپس جا رہا ہوں۔ تو جب وہ کنارے پہنچے تو کشتیاں تو الٹی پڑی تھی، ملا جو تھے جا چکے تھے۔ تو مولوی اب بڑا پریشان، کہنے لگا میں اب پار کیسے جاؤں گا؟ تو چراوے نے کہا جی مولوی صاحب آپ ہی نے تو بتایا کہ اللہ پہ اعتماد کرو اور دریا پار کر جو، میں تو اس طرح پار کرتا ہوں۔ مولوی نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ اب جب وہ پانی پہ داخل ہوئے، وہ چراوا اور بکریاں وہ پانی پہ چلنے لگے، اور مولوی 2-4 قدم گیا تو پانی اس کے گردن تک پہنچ گیا، مولوی بھاگ کے پھر کنارے پہ چلا گیا۔ اسے کہا یار میں تو ادھر ڈوب رہا ہوں۔ چراوے نے کہا ٹھہریں۔ چراوے نے اسے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور چلتا ہوا دریا کے پار آ گیا۔ جب پار آ گیا تو چراوے نے کہا مولوی سے مولوی صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ تم اللہ پہ یقین کر کے کلمہ شریف پڑھ کے تو جاؤ، دریا تمہیں نہیں ڈبوئے گا، تم پار ہو جاؤ گے، اعتماد کرو بس اللہ پہ۔ تو آپ نے نسخہ بتایا، آپ نے خود کیوں نہیں یہ استعمال کر سکے، آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو مولوی نے اسے کہا کہ بیٹے اصل میں بات میں بتاؤں، بات تو شرمندگی والی ہے لیکن ہے سچ، کہ جو اعتماد، کانفیڈنس، اللہ پہ اعتماد تم میں ہے نا، وہ مجھ میں نہیں۔ میرے پاس اتنا نہیں ہے ایمان کہ یہ ہو جائے گا، تمہارے پاس وہ اعتماد ہے، وہ ٹرسٹ ہے اللہ پہ۔ تو اس ساری کہانی سے لب الباب یہ ہے کہ زندگی میں اگر
کوئی مشکلات آئیں، جو بھی کچھ ہو، اگر آپ صحیح دل سے اس چراغے کی طرح اللہ پاک کے اعتماد کر کے دریا میں ٹھل جائیں گے تو آپ ڈوبیں گے نہیں، آپ پار چلے جائیں گے۔ لیکن اگر مولوی کی طرح سچ بولیں کہ مجھے اعتماد اتنا نہیں جتنا کہ تمہارے پاس ہے، تو پھر تو کسی اعتماد والے کے کندھے پہ بیٹھ کے ہی پار جانا ہے آپ نے۔ تو اب یہ دیکھ لیں آپ کہ زندگی میں آپ نے اعتماد کس طرح کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اور اس اعتماد سے آپ کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آلویز ٹرسٹ ان اللہ، لیکن مولوی کی طرح ٹرسٹ نہیں کرنا، اس چراغے کی طرح ٹرسٹ کریں تو انشاءاللہ سب کام ہو جائیں گے، ایوری تھنگ ول بی بیٹر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا، گرد و نواح کا، ساتھیوں، بہن بھائیوں کا، سب کا خیال رکھیں اور اچھے کام کریں۔ خدا حافظ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔